بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ میرا موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان کا نظام عدل، پاکستان کے ریاستی ادارے، کیا انہوں نے سیسلین مافیا، گاڈ فادر اور اس کے خاندان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کا نظام عدل، پاکستان کے ریاستی ادارے سیسلین مافیا، گاڈ فادر اور اس کے خاندان کے سامنے قالین بن گئے ہیں؟ اور میرا آج کا جو ولاگ ہے وہ اسپیشل، میں اس میں جو ہماری معزز عدلیہ ہے میں اس سے چند گزارشات اس کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور میری یہ گزارشات ان لوگوں کے سامنے بھی ہوں گی جنہوں نے ایک مجرمہ کو بیٹی سمجھ کے انہوں نے اسے آزاد کیا اور اس کے ہر جرم کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں اور درگزر کر رہے ہیں۔ میرا یہ میسج ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے پہلی دفعہ اس بیٹی کو ڈان لیکس پہ انہوں نے اس کو درگزر کیا اور اس کو انہوں نے چھوڑا۔ وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک صاحب ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اس خاتون کو ڈان لیکس پہ انہوں نے بخشا، بیٹی سمجھ کے انہوں نے چھوڑا۔ وہ ان کی اپنی گھریلو مجبوریاں تھیں، گھریلو غربت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے سعودی عرب نوکری انہوں نے جوائن کرنی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کیا اور ایک مجرمہ کو انہوں نے ڈان لیکس میں انہوں نے رعایت دی، اور اب تک اس کو رعایتیں ملی ہوئی ہیں، اور سیسلین مافیا گاڈ فادر لندن میں بیٹھ کے ہمارے نظام عدل سمیت تمام ہمارے اداروں کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ معاشرہ کفر پر قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی اور عدل کے بغیر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا امیر اور غریب کے لیے انصاف کا پیمانہ مختلف ہو تو اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ فرمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح آپ نے ایک مشہور واقعہ آپ میں سے اکثر، بلکہ بہت سارے صاحبان ہو سکتا ہے سب نے سنا ہو، جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے انصاف کی کس حد تک انہوں نے تاکید فرمائی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش خاندان کی ایک خاتون جو چوری کے جرم میں پکڑی گئی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سفارش کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ آج اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا میں۔ یعنی اتنی سخت انہوں نے انصاف کے حوالے سے انہوں نے یعنی کہ ایک مثال انہوں نے دی، ایک حکم انہوں نے دیا، اور ایک یعنی کہ یہ جو ان کا فرمان ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ انصاف کے حوالے سے ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ کیا ہمارے جو ہم بحیثیت مسلمان، پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور ہیں، کیا بحیثیت مسلمان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاستی ادارے
پاکستان کی جوڈیشری جو اپنے آپ کو معزز عدلیہ کے لانے پہ بڑا فخر محسوس کرتی ہے. میں نہیں کہتا معزز عدلیہ، میں صرف عدلیہ کہوں گا. جو پہلی دفعہ میں معزز عدلیہ کہہ بیٹھا ہوں اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں کیونکہ معزز عدلیہ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو انصاف دے رہی ہو، بر وقت انصاف دے رہی ہو، فوری انصاف دے رہی ہو، جس کے انصاف کا پیمانہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہو. کیا ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان، کیا ہماری جو عدلیہ ہے، کیا یہ اسلامی تقاضوں کے مطابق جو انصاف ہے اس کے معیار پہ یہ پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ان میں ایک رتی برابر بھی اگر کسی بندے کے اندر اگر ایمان ہو تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کے حوالے سے جو مثال ہے، جو ان کا فرمان ہے، اس کو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایسا شخص جو منصف کے عہدے پہ بیٹھا ہو، جج کے عہدے پہ بیٹھا ہو، جس میں رتی برابر بھی ایمان باقی ہو، وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا ہمارے یہاں پہ جو انصاف ہے وہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہے؟ کیا انصاف کا جو نظام ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ انصاف کے معاملے میں امیر اور غریب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں میری نظر میں. اگر آپ کی نظر میں ہے تو آپ کائنڈلی مجھے میل کریں، کمنٹس میں آپ بتائیں مجھے، میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا. مریم صفدر صاحبہ، میں تھوڑی ان پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور پھر یہ جو ابھی نیب نے ایک نیا ڈرامہ کھیلا ہے، میں اس کے بارے میں بھی میں بیان کروں گا. کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. مریم صفدر صاحبہ کو پہلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بیٹی سمجھ کے رعایت دی گئی ڈان لیگز میں. ڈان لیگز ایک سنگین غداری تھی جس میں قومی سلامتی کے حوالے سے جو میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی تھی، اس کی جو سیکریسی ہے اس کو لیک کیا گیا ڈان اخبار کے ذریعے، سیرل المیڈا کے ذریعے. وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت بھی ہمارے ایک صاحب ہیں جن کے بیچاروں کے گھریلو حالات بڑے مجبور تھے، وہ بڑے غریب تھے، گھر سے بڑی ان کی مجبوریاں تھیں. انہوں نے سعودی عرب نوکری پہ جانا تھا، سعودی عرب میں انہوں نے نوکری جوائن کرنی تھی. تو سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کیا اور کہا کہ جی بیٹی سمجھ کے ہم نے اس کو درگزر کر دیا ہے. اب فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا یہ انصاف کا جو تقاضا ہے شرعی وہ یہی کہتا ہے. یہ اس کے بعد ہماری جو لاہور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہماری عدلیہ کے معزز جج صاحبان ہو، ہمارا آزاد الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ صبح شام ڈھول پیٹتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے، بلکہ ہر وقت ڈھول پیٹتا ہے کہ جی مریم صفدر صاحبہ ایک خاتون ہے، تو خاتون کے ساتھ جو ہے وہ نرمی برتنی چاہیے. خاتون کے ساتھ نرمی برتنے کے حوالے سے وہ مختلف مثالیں جو ہے وہ دیتے ہیں. کیا انصاف کا معیار جو ہے وہ یہی ہے؟ نواز شریف صاحب کی بیماری کا ڈرامہ ہو، جو سیسلین مافیا اور گاڈ فادر ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی پاناما کیس کی ججمنٹ میں انہیں سیسلین مافیا اور گاڈ فادر ڈکلیئر کیا ہے. ان کی بیماری کے حوالے سے انسانی ہمدردی کے پروگرام کرنے ہوں، انسانی ہمدردی کی مثالیں دینی ہوں، وہ بھی ہمارے آزاد الیکٹرانک میڈیا پہ یعنی اس کی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی. پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. جس طرح ہمارا آزاد الیکٹرانک میڈیا، ہمارے آزاد جرنلسٹ، بڑے بڑے اینکر صاحبان، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور دیکھیں نا ان کے ساتھ ہمیں یعنی بیماری پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، بیماری پہ ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے.
اور اس وقت ہمیں یعنی میاں صاحب کی صحت کی فکر کرنی چاہیے. یعنی سادہ الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ چوری کا پیسہ جو انہوں نے جو کرپشن خربوں روپے کی انہوں نے کی ہے اس کی ریکوری کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں فکر کرنی چاہیے تاکہ میاں صاحب زندہ سلامت رہیں اور دوبارہ وہ کبھی برسر اقتدار آ کے پھر وہ لوٹ مار کریں. اور یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو اینکر صاحبان جو ان کے نغمے گاتے ہیں ان کو دوبارہ جہاز میں ہیلی کاپٹر میں سرکاری حج عمرے پہ جو ہے نا ان کو باہر لے کے جائیں. یعنی وہ اس لیے آپ کو ڈھول پیٹتے وہ دکھائی دیتے ہیں. یعنی جو کرپشن انہوں نے کیا ہے, جو جرائم انہوں نے کیے ہیں, ان کی سزا کے حوالے سے کوئی بھی فرد فکر مند نہیں ہے. یہ ہو گئی بات. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ہم اپنے ولاگ میں میرے ساتھی ہیں رومان طارق صاحب, وہ جب نیب نے 26 مارچ کو مریم صفدر صاحبہ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا, اسی وقت ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو طلبی کا نوٹس ہے یہ محض ایک نورا کشتی ہے, محض ایک ڈرامہ ہے اور ایک ہائپ جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یوم پاکستان کے اوپر یہ خبر ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا پہ چھائی رہی کہ مریم صفدر صاحبہ 26 تاریخ کو نیب کے دفتر آئیں گی. نیب کا دفتر نیب کا جو قلعہ ہے وہ انہوں نے فتح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم اسی وقت ہمارا یعنی کہ ہمیں بالکل نیب پہ یقین نہیں تھا. ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نیب کا اور شریف خاندان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, کیونکہ چیئرمین نیب ان کے لگائے ہوئے ہیں. نیب میں جتنے بھی افسران ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے لگائے ہوئے ہیں. بلکہ عمران خان صاحب کے دور میں نیب میں ایک چپڑاسی کی بھی بھرتی جو ہے وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, افسران تو دور کی بات, نیب میں بھرتی ہی نہیں ہوئی عمران خان کے دور میں. یہ سب جو بھی اسٹاف ہے یہ ان کے اپنے دور کا لگایا ہوا ہے, جو کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کے لگایا ہے. اس کے بعد نیب نے ایک اور ڈرامہ کرا جی, رینجرز طلب کر لی, وہ بھی ڈرامہ تھا, ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا جائے. اور پھر یہ سارا میڈیا پہ شور شرابہ مچنے کے بعد, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, نیب نے یعنی کہ کل رات کو انہوں نے جو 26 مارچ کی جو طلبی تھی وہ انہوں نے ایک دن پہلے ملتوی کر دی نیب نے. اور اس پہ بھی جو ہمارے طاقتور اداروں کے وہ لوگ جو ہمارے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, انہوں نے جو مین ہمارے بڑے بڑے اینکر صاحبان ہیں ان کے ذریعے انہوں نے یوٹیوب پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ انہوں نے یہ خبریں چلوائیں کہ جی بڑی سازش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے. مریم صفدر صاحبہ جو نیب کا قلعہ فتح کرنے آ رہی تھیں اس میں بڑا خون خرابہ ہو جانا تھا. اور دوسرا دیکھیں, مریم صفدر کے اربوں روپے نیب نے اینڈ ٹائم پہ پیشی ملتوی کر کے وہ ضائع کروا دیے, وہ ڈبو دیے. اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نیب نے ڈبو دی, اور نیب نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. یعنی نیب کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں اور اداروں کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ مریم صفدر ایک بہت بڑا جلوس لے کے آتی, بہت بڑی فوج لے کے آتی, ساتھ فضل الرحمان لے کے آتا اور وہ نیب کا قلعہ فتح کر لیتے. بھائی جان, آپ کس کو بیوقوف آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ساری دنیا کو آپ بیوقوف آپ سمجھتے ہیں؟ آپ جس ملزم کو, جس مجرم کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے لیے ایجیٹیشن یا کوئی تحریک چلائے یا کوئی جلسہ جلوس وہ کرے. اس کو موٹر وے پہ آتے ہوئے رستے میں رات کو 4 بجے گھر سے, صبح 5 بجے گھر سے, 3 بجے گھر سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب کوئی ایڈوانس میں کال دیتا ہے کہ میں 26 مارچ کو جلوس لے کے یا پوری فوج لے کے میں نیب پہ حملہ آور ہوں گا یا ہوں گی, تو جناب ہر تھانے میں جو اسپیشل برانچ ہوتی ہے, جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو اہلکار ہوتے ہیں, وہ
باقاعدہ رپورٹ دیتے ہیں، ان کے پاس پوری لسٹیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کس پارٹی کا کون سا بندہ ہے اور وہ کتنے بندے جمع کر سکتا ہے اور کتنی ٹرانسپورٹیشن اور کتنی ایجوٹیشن کا وہ بندوبست جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یا تو ان بندوں کی گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں یا انہیں کسی بھی طرح روک دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس ایکٹیویٹی میں شامل آپ نے نہیں ہونا۔ پھر لاہور میں باہر سے آنے والے کسی جلوس کو داخل نہ ہونے دیا جائے، یہ بھی پاسبل تھا۔ لاہور کے اندر سے جو ریلیاں نکلنی تھیں ان کو نہ نکلنے دیا جاتا۔ یعنی میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، اسے عدالت سے ضمانت کروانے کا ہم نے موقع نہیں دینا، اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہوتا تو یہ گرفتار کر لیتے، اس میں کوئی یعنی کہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی قیامت نہیں مطلب آنی تھی، کوئی زلزلہ نہیں آنا تھا، کوئی طوفان نہیں آنا تھا۔ مریم صفدر کو آرام سے گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن گرفتار کرنے کی نیت جو ہے وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ نیب اب جو ہے وہ یا تو کسی نئی تاریخ کا اعلان کرے گا مناسب وقت میں، یا ایک اور خبریں بھی چل رہی ہیں کہ اب نیب اپنے 4-5 افسران پر مشتمل ایک ٹیم بنائے گا، وہ ٹیم جاتی عمرہ جائے گی اور مریم صفدر صاحبہ کے پاس گھر پہ جا کے وہ منت سماجت کرے گی اور ان سے سوال پوچھے گی کہ جناب آپ اپنی رسیدیں پیش کریں۔ کیا آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں اس طرح پریکٹس کی جاتی ہے؟ کرپٹ لوگوں سے پیسہ ایسے نکلوایا جاتا ہے، کرپٹ لوگوں کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ڈیل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ اس کا بھی جواب ہوگا نہیں۔ اور دوسری یہ بھی خبر جو ہے وہ چلوائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نیب وزیریہ ڈاک کوئی سوال نامہ مریم صفدر صاحبہ کے گھر کے ایڈریس پہ وہ بھیج دے، اس میں بھی پھر 4 مہینے ڈرامہ چلے گا جی وہ سوال نامہ بھیجا تھا، انہوں نے وصول کرا نہیں کرا، وہ وصول نہیں کر رہی ہیں، انکار کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری جو ویڈیو میری اب لمبی ہو گئی ہے، یہ ساری گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے وہ میرا یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت عام آدمی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں کے کچھ لوگ ٹاپ لیول کے اور ہمارا نظام عدل وہ اب تک سسرین مافیا گاڈ فادر اور اس کے خاندان کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ جن گراؤنڈز پہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی ہے اسی گراؤنڈ پہ شہباز شریف کی بھی ضمانت کی درخواست لگ گئی ہے اور 29 مارچ کو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی جو ضمانت ہے وہ بھی اسی گراؤنڈ پہ ہو جائے گی جس گراؤنڈ پہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی ہے۔ لہذا میری تمام طاقتور اداروں کے سربراہان سے میری درخواست ہے، بالخصوص میری جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا ہے تو وہ واحد ادارہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو کہ طاقتور ترین ادارہ ہے ہمارا۔ اور لازمی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میری ان سے التماس ہے، میری ان سے التجا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ اور پھر جس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا واقعہ ہے کہ جب قریش قبیلے کی ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی فاطمہ ہے، تو آپ درگزر فرما دیں، معاف کر دیں آپ۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس نے اگر چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ مسلمان بن کے آپ سوچیں کہ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں، کیا ہمارا جو نیچے انصاف کا جو نظام ہے وہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک جیسا ہے، امیر اور غریب کے لیے ہمارا جو نظام عدل ہے وہ ایک جیسا ہے، کیا ہمارے ادارے امیر غریب طاقتور کمزور کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ سب سے پہلے مسلمان بن کے سوچیں، اس کے بعد آپ پاکستانی بن کے سوچیں، کیونکہ آپ یہ چیز اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کی جو بنیاد ہے وہ انصاف ہوتی ہے۔ جس ریاست میں انصاف نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ اس ریاست کو تباہی بربادی اور حادثے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی روش بدلیں، آپ سوچیں، آپ نے اللہ کو بھی آپ نے جان دینی ہے، آپ نے کل مرنا بھی ہے، کل آپ نے بھی قبر میں جانا ہے۔ جس طرح پہلے کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے منصف بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن آپ جو فیصلے دے جائیں گے وہ فیصلے تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ آپ اچھے فیصلے دے کے، آپ انصاف پہ مبنی فیصلے دے کے، آپ بر وقت انصاف دے کے، فوری انصاف دے کے، تیز انصاف دے کے اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے پھر کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ انصاف پہ مبنی فیصلے کریں، امیر غریب کے لیے انصاف کا جو معیار ہے وہ ایک جیسا کریں، انصاف کے معاملے میں امیر غریب طاقتور کمزور کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں، کیونکہ انصاف کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ السلام علیکم۔